بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے جی کانگریچولیشنس ٹو آل دا کینڈیڈیٹس جو آج میرٹ لسٹ میں سلیکٹ ہوئے ہیں فار انٹرویوز، اور جو لوگ نہیں سلیکٹ ہوئے وہ دو چیزیں دیکھیے گا کہ اگر آپ لوگوں نے واقعی میں اس لیول کی محنت کی تھی اور اگر نہیں ملا تو پھر یہ کہہ لیں کہ اللہ کی مرضی، جیسا اللہ نے چاہا آپ کے لیے۔ لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اپ ٹو دا مارک ہارڈ ورک نہیں کیا، پریپریشن نہیں کی، ٹائم نہیں دیا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اتنا سیریس نہیں لیا اس چیز کو۔ تو اب یہ نہیں کہنا شروع کر دینا کہ پی پی ایس سی میں سفارش ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے ایک دفعہ اپنے آپ کو جج کر لیں، اپنے آپ کی ایک دفعہ ایویلویٹ کر لیں کہ آپ لوگوں نے کتنی محنت کی تھی، اینڈ دین ہاں ضرور کہیے گا کہ یہاں پہ یہ مسئلہ تھا یا وہاں پہ وہ مسئلہ تھا۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ جیسے اللہ کی مرضی، یہ صرف ان لوگوں کے لیے، پرٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے واقعی میں اتنی محنت کی تھی اور اب ان کو لگ رہا ہے کہ محنت کر کے بھی نہیں ملا، تو سمجھ لیں کہ کیا پتہ اللہ آپ کو اس جگہ سے روک رہا ہو۔ اگین اللہ سے کنیکشن بہت اچھا ہوگا، اللہ سے دعا مانگیے، اس چیز میں اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے، نہ میں، نہ آپ کی ایون پیرنٹس، آپ کے سبلنگس، کوئی بھی آپ کی اس چیز میں مدد نہیں کر سکتا کہ آپ لوگوں نے دوبارہ کیا، جب بھی پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، کوئی بھی اس طرح کے ایگزامس آئیں گے، آپ نے کیا دوبارہ ان کے لیے پریپریشن کرنی ہے، دوبارہ اپلائی کرنا ہے، یا آپ لوگوں کے لیے یہ چیز ہے نہیں اور آپ نے اب ان سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ یہ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا، یا تو آپ لوگوں نے دوبارہ پی پی ایس سی کے لیے تیاری کرنی ہے، یا آپ لوگوں نے اس سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ یہ دونوں کیسز ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے کنیکشن اپنا اسٹرانگ کیجیے، دعا مانگیے اللہ سے کہ اللہ آپ کو ڈائریکشن دے، یا تو آپ کے جو بہت سارے لوگ جو دکھی ہیں، اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ کو ہمت دے دوبارہ سے نئی چیز سٹارٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ سے پوچھیے، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے آپ کے راستے کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پوائنٹ ہیں اگین بالکل ڈائریکٹلی ایسوسیٹیڈ ہیں آپ کے کنیکشن سے۔ جتنا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب آپ نے آگے بڑھنا ہے، یہ دوبارہ ریکرسیولی آپ نے اس چیز کے لیے دوبارہ سے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، یہ سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں ہم لوگ انٹرویو کے لیے، کہ اب جو لوگ کوالیفائی کر گئے ہیں انٹرویوز کے لیے، تو اس کے اندر آپ لوگوں کو کن کن پوائنٹس کا دھیان رکھنا ہے اور انٹرویوز کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ انٹرویوز کی تیاری کرنے کے لیے اسپیشلی جب آپ کے پاس اس طرح کا انٹرویو ہو، کمپیٹیٹیو انٹرویو ہو، چاہے وہ آئی ایس ایس بی کا ہو، چاہے وہ سی ایس ایس کا ہو، چاہے وہ پی پی ایس سی کا ہو، ایف پی ایس سی کا ہو، جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی پوری ڈگری کو نچوڑ کے لے کے جانا ہے وہاں تک، تاکہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں میمورائز رہیں اور پلس آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکیں۔ دیکھیں جو آپ لوگوں کا ٹیسٹ تھا نا، دیٹ واز all about like how much you can remember. That is all about how much you can remember. But when it comes to interviews, there is something different. یا آپ یہ کہہ لیں there is something additional. مطلب یہ کہ ٹیسٹ کے اندر صرف آپ لوگوں نے اپنی ریممبرنگ دیکھنی ہے کہ کتنے آپ لوگوں نے یاد چیز رکھی ہے، لیکن انٹرویو کے اندر آپ نے پھر اس کی پریزنٹیشن بھی رکھنی ہے۔ مطلب آپ لوگوں نے ریممبرنس پہ بھی دھیان دینا ہے، پلس آپ لوگوں نے اس کی پریزنٹیشن پہ بھی دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دو یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اتنا کم بول دیتے ہیں، مطلب سمجھ لیں کہ آپ لوگوں سے کویشچن پوچھا گیا کیوز کے بارے میں، اسٹیک کے بارے میں، کہ ان دونوں کے درمیان ڈفرینس بتا دیں، تو اب آپ لوگ کچھ لوگ اتنا لمبا لے جاتے ہیں اس کو کہ وہ بیچ میں ہی آپ کو روک دیں گے کہ بھائی بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں، بس ٹھیک ہے آنسر میں مل گیا۔ اور کیا پتہ آپ لوگ ابھی تک اس کے آنسر تک پہنچے نہ ہو، لیکن پہلے ہی آپ لوگوں کو چپ کروا دیا گیا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپلین کرتے ہی نہیں ہیں اور بس ڈیفینیشن، ہاں جو رٹے والے لوگ ہوتے ہیں صرف جو ڈیفینیشن رٹا لگائے ہوتے ہیں، بس ان کو دو لفظ جو بھی انہوں نے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ انگلش میں بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے مڈ وے چوز کرنا ہے پریزنٹ کرنے کے لیے، بولنے کے لیے اینڈ پریزنٹ کرنے کے لیے۔ پلس اب ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے میڈیم کون سا یوز کرنا ہے، انگلش یوز کرنا ہے یا اردو یوز کرنا ہے، تو اس کو ہم کس طریقے سے لے کے چلیں گے،
پلس اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے، ڈفرینٹ کیسز ہم ڈسکس کر لیں گے لاسٹ ٹائم کے حوالے سے، جس طرح لوگوں کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ انٹرویو میں کچھ لوگوں سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چلیں یہ ٹاپک لیں اور اٹھ کے ہمیں پڑھائیں یہ والا ٹاپک، تو اس کیس میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ سمپل اگر آپ لوگوں سے ایک کویشچن پوچھا جائے، آپ لوگوں نے بیسیکلی کیا کیا چیزیں نوٹس کرنی ہے وہاں پہ جا کے. کچھ انٹرویوز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کوئک ہوتے ہیں، اور وہ جو لینے والے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ بہت زیادہ ان کو کچھ چیزیں بتائیں. ان کی ٹونز کیسے آپ جج کر سکتے ہیں، اور آپ پریزنٹ سچویشن میں کس طریقے سے اپنے آپ کو بیسٹ کینڈیڈیٹ ان کو فیل کروا سکتے ہیں، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھ لیا جائے کہ بتائیں آپ کیوں اس پوسٹ کے لیے بہتر ہیں، تو اس کا کیا آنسر دیں گے آپ لوگ؟ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. ہم لوگوں نے آپ کو ڈفرینٹ مطلب اسپیکٹس ہم شیئر کریں گے یہاں پہ، ہم ڈسکس کریں گے ان کو. لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اسٹک ٹو دوز سچویشنز نہیں رہنا. ہاں، یو ہیو ٹو بی ویری سچویشنل. جیسی سچویشن ہوگی اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے چینج کر لینا ہے. اپنے مائنڈ کے اندر کچھ فکس کر کے نہیں جانا کہ میں جاؤں گا تو آگے ایسے ٹیبل پڑا ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے کچھ نہیں ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں بالکل ویسا ہو. ہاں، ہم لوگ کچھ پکچرز بنا لیں گے مائنڈ میں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اس طرح آپ جائیں گے، اس طرح آپ بیٹھیں گے، دروازہ بند کرنا ہے، کھولنا ہے نہیں. یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے. پلس جن لوگوں کو بہت زیادہ اینگزائٹی ہو جاتی ہے ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، جن لوگوں کے اکثر اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ یہ ایشوز تو ہوتی ہیں، چلتے رہتے ہیں. تو ان کو کس طریقے سے اوور کم کریں گے آپ لوگ، ان کے کیا طریقے ہوں گے؟ آئی تھنک یہ والی ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس چیز میں، اس پوری سیریز کے اندر. اور یہ والی جو چیز ہے کہ ایگزیکٹلی آپ لوگوں نے کون سا ایسا میتھڈ چوز کرنا ہے جس سے آپ لوگوں کو چیز یاد بھی رہ جائے، پلس پریزنٹیشن بھی ہو جائے آپ لوگوں کی. کیونکہ اب یہ تو ٹائم نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے بکس کا رٹا لگائیں اور پھر ایک دفعہ پورے بکس کا رٹا لگائیں، پھر اس کی پریزنٹیشن پہ کام کریں. ہم لوگ کو ایک ایسا مڈ وے اس میں لے کے آئیں گے جس میں آپ لوگوں کو یاد بھی ہوتا جائے اور ساتھ ساتھ پریزنٹیشن بھی ڈن ہوتی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام کریں گے. پلس فیشیل ایکسپریشن ان بوتھ کیسز، جب آپ لوگ اینگزائٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی، دونوں کیسز میں فیشیل ایکسپریشنز کیسے ہونے چاہیے. چیز آتی ہے تو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، چیز نہیں آتی تو انکار کیسے کرنا ہے. اور اس میں یہ نہیں ہوتا انٹرویوز میں کہ آپ نے بس کہنا ہے کہ بھئی مجھے ساری چیزیں آتی ہوں. نہیں آتی، ان کو بھی ڈیسنٹلی اور فارملی نو کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فوراً جھٹ پٹ نو نہیں کر دینا، تھوڑی سی چیز پہ سوچ کے پھر کس طریقے سے نو کرنا. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اس سیریز میں ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب نیکسٹ ویڈیوز میں باری باری ایک ایک چیز کو لے کے چلیں گے. اللہ حافظ.